السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کل لڑکا اور لڑکی آپس میں محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا دھوکہ دیتا ہے تو اس غم میں لڑکی خودکشی کر لیتی ہے، یا لڑکی بے وفائی کرتی ہے تو لڑکا خودکشی کر لیتا ہے، یا دونوں کے بیچ میں خاندان آڑے آ جاتا ہے اور روک لگاتا ہے تو دونوں ہی خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں لڑکا اور لڑکی میں سے کسی ایک کو خودکشی کرنا یا دونوں کا خودکشی کر لینا جائز ہے؟ کیا اس کی اسلام انہیں اجازت دیتا ہے؟ کیا اس پر ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ یا لڑکے کے دھوکہ دینے کی وجہ سے لڑکی نے خودکشی کی تو اس کا گناہ لڑکے پر ہوگا؟ یا لڑکی کی بے وفائی کی وجہ سے لڑکے نے خودکشی کی تو اس کا گناہ لڑکی پر ہوگا؟ یا خاندان اگر آڑے آیا اور اس کی بنیاد پر خودکشی کا واقعہ پیش آیا تو کیا خاندان کے افراد، والدین، ماں باپ گنہگار ہوں گے؟ تو آئیے ناظرین، آج اسی پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد دین کے پیغام کو آپ تک پہنچانا ہے، پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک شیئر کریں، دوسروں کو پہنچائیں۔ تو محترم ناظرین، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ قرآن اس سلسلے میں ایک بہت واضح قانون بیان کرتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 میں ہے کہ جو شخص جو گناہ کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور کوئی گنہگار کسی دوسرے کا گناہ نہیں ڈھوئے گا، پھر تم سب کو تمہارے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر یہ بیان کر دیا گیا کہ جو گناہ کرے گا اس کا وبال، اس کی سزا، اس کا عذاب اسی شخص کو جھیلنا ہوگا۔ اس کے گناہ کی ذمہ داری کسی دوسرے شخص پر نہیں ہوگی، اس کے گناہ اور اس کے جرم کا ذمہ دار کوئی دوسرا شخص نہیں ہوگا۔ خودکشی کرنا اسلام میں سخت ناجائز و حرام ہے، بلکہ گناہ کبیرہ میں بھی یہ بڑا گناہ ہے، اور کسی صورت میں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خود کو کسی لوہے سے قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں اس حال میں ہوگا کہ اس کا وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اپنے پیٹ میں مارتا ہوگا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اور جو زہر کھا کر خودکشی کرے گا تو اس کا وہ زہر جہنم کی آگ میں اس کے ہاتھ میں ہوگا، تو وہ ایک لمبی مدت تک وہ زہر کھاتا رہے گا، پیتا رہے گا۔ اور جو کسی پہاڑ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرے گا تو وہ ایک لمبی مدت تک جہنم کی آگ میں گرتا ہی رہے گا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا ہے کہ خودکشی ایک بہت بڑا گناہ ہے اور جہنم کی آگ میں اس کی سزا بہت لمبی ہے۔ لہٰذا اگر لڑکا لڑکی پیار میں ناکامی کی وجہ سے یا خاندان کے آڑے آنے کی وجہ سے دونوں خودکشی کرتے ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک خودکشی کرتا ہے، تو وہ اس خودکشی کا عذاب اور اس کی سزا مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں ایک لمبی مدت تک جھیلتے رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ کسی کے دھوکہ دینے کی وجہ سے، کسی کی بے وفائی کی وجہ سے، خاندان کے ماں باپ کے آڑے آنے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں تو اس کی ان کو اجازت ہے اور اس کی ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، ایسا بالکل نہیں۔ اگر ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح کی سوچ پیدا ہو رہی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ اس طرح خودکشی کر لینے سے جو دنیا کی جھنجھٹ سے بھی، دنیا کی پریشانی سے بھی نجات پا جائیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری اس مجبوری پر رحم فرمائے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کے قانون اور اس کے عدل کے مطابق اس کی سزا جہنم کی آگ میں ایک لمبی مدت تک کے لیے طے کر دی گئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔